نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس بات کو چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فرمایا فاتبعونی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر تم میری اتباع کرو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع، یا اتباع سے مراد بعض اعمال میں تو اتباع ہو اور بعض میں اتباع نہ ہو، کامل مکمل اور اکمل طریقے سے حضور کی اتباع تابعداری اور اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے بالکل حوالے کر دینا، میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرواتے ہیں کہ دھرتی اور دنیا میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے سے روئے زمین پر اعلان کرواتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں کہ فلاں شخص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، دھرتی میں رہنے والی انسانیت بھی اس کے ساتھ محبت کرے۔ وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ اس آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، اللہ اس آدمی کی محبت فرشتوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں، اللہ کا وہ بھی محبوب بن جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جو رب کا محبوب بن جاتا ہے اس کی کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو معاملات بھی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے سمیت ہمارے اندر حضور کی اتباع نہیں، کامل تابعداری نہیں ہے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا، ایک بیٹا وہ اپنے باپ سے محبت کا دعویٰ کرے، ابا جان مجھے آپ سے محبت ہے، اور بڑا زور و شور سے بڑے نعرے لگائے، اور باپ بیمار ہو اور بیٹے کو کہے بیٹا میں اٹھ نہیں سکتا، ذرا اٹھ کر مجھے پانی دو، اور بیٹا کہے ابا جان محبت بڑی ہے لیکن پانی نہیں دے سکتا، پانی خود اٹھا کر لے لیجیے۔ محبت بڑی ہے لیکن خدمت نہیں کر سکتا۔ تو مجھے یہ بات بتائیں، کیا یہ فرمانبردار بیٹا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت بڑی ہے لیکن آپ کے طریقوں پر نہیں چل سکتے، آپ کی سنتوں پر نہیں چل سکتے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر نہیں چل سکتے۔ محبت کیا ہے؟ خدا کی قسم دھرتی میں اگر دیکھا ہے تو حضرات صحابہ کو دیکھا ہے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایمان نہیں لائے، حدیث کے اندر موجود ہیں، رنگ ان کا کالا تھا، خوبصورت نہیں تھے، مدینے میں جس کے ہاں بھی اپنے نکاح کا پیغام بھیجتے کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی عورت آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ رنگ آپ کا بالکل سیاہ ہے اور صورت کے اعتبار سے آپ خوبصورت نہیں ہیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب ایک بات ہے، ایک بات عرض کرتا ہوں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے یہ بات بتائیں، میرا یہ رنگ اور میری یہ بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک دے گی؟ حضور نے فرمایا دخول جنت کا تعلق رنگ کے ساتھ، حسن کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہاں تو سکہ دل کر چلتا ہے، وہاں تو سکہ عمل کا چلتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ صحابی حضور پر ایمان لاتے ہیں اور پھر حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب رنگ کا کالا ہوں، بدصورت ہوں، کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور نے اس صحابی کے لیے مدینہ کی سب سے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں اور سب سے ذہین، عقل والی اور فتین لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ حضرت سعد
اسود کو کہتے ہیں جاؤ فلاں گھر میں جاؤ اور جا کر ان کو کہو آپ کی بیٹی کے ساتھ محمد الرسول اللہ نے میرا نکاح کروا دیا ہے۔ حضرت سعد اس مطلوبہ گھر میں جاتے ہیں، جا کر دستک دیتے ہیں، اور میرے محترم دوستوں وہ صحابی حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ کی بیٹی سے حضور نے میرا نکاح کروا دیا ہے۔ وہ دروازے سے واپس کر دیتے ہیں، اندر بیٹی اس بات کو سن رہی تھی، باپ واپس کرتا ہے، اور جب یہ صحابی واپس ہوتے ہیں بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، جب پیغمبر مصطفیٰ نے اس کا انتخاب میرے لیے کر دیا تھا، خدا کی قسم حضور کی بات سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صحابی لوٹ کر حضور کے پاس آتے ہیں، پیچھے سے حضرت عمر بن وہب بھی آ جاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا میں نے قاصد بھیجا تھا کہ اللہ کے محبوب ہم نے سمجھا یہ ایسے ہی آ گیا، آپ کا نام لینے لگا، فرمایا ہماری بیٹی نے جس کا انتخاب آپ نے کیا رنگ کو نہیں دیکھا، حسن کو نہیں دیکھا، صرف انتخاب مصطفیٰ کو دیکھا ہے، صرف کلام مصطفیٰ کو دیکھا ہے کہ آمنہ کے لال نے جس کا انتخاب میری بیٹی کہتی ہے میرے لیے کر لیا ہے، بس میرے لیے یہی اعزاز ہے، جس طرح اللہ کا رسول فرماتے ہیں میں اسی پر راضی ہوں۔ ادھر تیاری ہو رہی ہے، شادی کی تیاری ہو رہی ہے، حضرت سعد تو بازار جاتے ہیں کچھ سامان خریدنے کے لیے شادی کا، ادھر بازار میں جہاد کا اعلان ہوتا ہے، انہی پیسوں سے جن سے شادی کا سامان خریدنے بازار میں آپ گئے، انہی پیسوں سے آپ نے زرہ خریدی، تلوار خریدی، سامان جہاد خریدا، جہاد کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد میں، میرے محترم دوستو حضرت سعد کا سر گود میں رکھا ہوا، آپ نے حضرت وہب سے فرمایا عمر بن وہب سے کہ سنو سنو رب نے آپ کی بیٹی سے خوبصورت عورتوں سے اس کے نکاح کر دیا ہے۔ یہ محبت تھی صحابہ کو حضور کے ساتھ کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضرت بہرام ایک صحابی دیہات سے آتے تھے، اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں تھے، جب بھی دیہات سے آتے حضور کے لیے ہدیہ لے کر آتے، دیہات کی سبزیاں لے کر آتے، کدو لے کر آگے، اسی طرح اور دیہات کی سبزیاں حضور کو تحفے میں پیش کرتے، جاتے ہوئے حضور بھی تحفے میں کوئی چیز دے دیتے۔ ایک موقع پر واپس جانے سے پہلے مدینہ کے بازار میں واپسی کے لیے اپنے گھر کے لیے کوئی سامان خرید رہے تھے، ذرا محبت دیکھیے، حضور علیہ السلام نے دیکھا یہ وہی صحابی کھڑا ہے، حضور پیچھے سے آئے اور یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، ان صحابی کو پتہ نہیں تھا رکھنے والے کون ہیں، آپ شور بچا رہے ہیں مجھے چھڑاؤ، لیکن یوں کن اکھیوں سے دیکھ لیا اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، آواز کو آہستہ کر لیا اور اپنی پیٹھ حضور کے سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور حضور کے سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کون خریدے گا اس غلام کو، کون خریدے گا؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب گٹیا سودا ہے، گٹیا سودا ہے، مجھ جیسے بدصورت کو کون خریدے گا؟ حضور نے فرمایا چھوڑو اس بات کو، اللہ کا رسول اور اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو سکہ چلتا ہے لا ينظروا، فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو، تمہارے عہدوں کو، تمہاری وزارتوں کو، تمہارے اچھے اور بھلے کپڑوں کو، اور تمہاری ظاہری شان و شوکت کو، تمہارے بڑے بڑے محلات کو، ان کو رب نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتے ہے تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ سکہ چلتا ہے۔ حضرت بلال، حضور کا انتقال ہو گیا، حضرت بلال کے لیے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکتے، جانے لگے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، آپ نے روکا کہ عمر، حضرت بلال کو روکا حضرت ابو بکر نے کہ اے بلال رک جاؤ، حضرت بلال رک گئے، آذان دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، پھر آپ نے سفر باندھا میدان جہاد کے لیے، حضرت عمر نے بھی روکا، کہا ابو بکر کے لیے اس لیے روکا تھا کہ اس نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا، جن دو اماموں کے لیے میں آزان دیتا رہا وہ دو امام دنیا سے رخصت ہو گئے،
اور آپ دمشق چلے گئے. مدینے میں رہنا آپ کو برداشت نہ ہو سکا. حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا حضرت بلال برداشت نہ کر سکے. ایک عرصہ گزرا, رات کی تاریکی ہے, حضرت بلال سوئے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کر کہتے ہیں بلال کیا بات ہے, ہماری ملاقات اور زیارت کے لیے نہیں آتے. حضرت بلال کی آنکھ کھلتی ہے, دمشق سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور قبر اطہر پہ حاضر ہوتے ہیں اور میرے محترم دوستو زاروں کتار روتے ہیں. ذرا تصور تو کرو جن نگاہوں نے امام الانبیاء کے چہرے کو, صورت کو, سیرت کو, کردار کو, حسن کو, جمال کو, میرے محترم دوستو لوگ کہتے ہیں صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کا حسن, حضور کا جمال, حضور کا کردار, حضور کا دن, حضور کی رات, حضور کے گھر کی زندگی, حضور کے باہر کی زندگی, حضور کا سونا, حضور کا جاگنا, حضور کا چلنا, حضور کا اٹھنا, حضور کا جہاد میں شریک ہونا, حضور کا سواری پر سوار ہونا, حضور کا سواری سے اترنا, حضور کا میدان جہاد میں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا, حضور کا میدان جہاد میں صحابہ کے لیے مانگنا, حضور کا یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا, حضور کا بیواؤں کے لیے مالی اور ملجا بن کر آنا, حضور کا عرب کی دھرتی پر کتاب ہدایت کو لے کر آنا, حضور کا میرے محترم دوستو کفر اور شرک میں اور ظلمت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو اس قہر ظلمات سے نکال کر نور ہدایت کے اندر لانا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی زندگی مجھ و آپ تک پہنچائی. دھرتی نے ایسے روشن ستارے نہیں دیکھے. حضرت حسن اور حضرت حسین آئے اور شہزادے کہنے لگے چچا جان ہمیں حضور کے زمانے کی آذان سنائیں. آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں سنا سکتا. کہا کیا بات ہے؟ کہ جس وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا میری نگاہ نبوت کے چہرے پر ہوتی تھی. آج میں وہ چہرہ کہاں سے لاؤں؟ لیکن انکار نہ کر سکے. آذان دینا شروع کی. فجر کی آذان ہے, مدینے میں سناٹا ہے, مسجد نبوی کا چھت ہے, بلال اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں. مدینے میں عورتوں اور میرے محترم دوستوں مدینے کے رہنے والوں میں حضور کے زمانے کی آذان سنتے ہیں. عورتیں گھروں میں تڑپ جاتی ہیں, مرد تڑپ جاتے ہیں. آذان چل رہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ تک صدا پہنچتی ہے اور میرے محترم دوستو عورتیں رو رہی ہیں. جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا, راوی لکھتا ہے عورتیں تڑپ میں گھروں میں نہ رہ سکی, گھروں سے باہر آ گئی. مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچا ہوا ہے, مدینے کی دھرتی پر کوہرام مچا ہوا ہے حضور کے زمانے کی آذان سن کے. یہ صحابہ کا حضور سے محبت ہے, سب کچھ لگا دیا. ادھر حضرت خبیب کافروں نے گرفتار کیا, مکے والوں نے گرفتار کیا اور کہا کہ انہوں نے بدر کے میدان میں میرے فلاں عزیز کو قتل کیا تھا, کہ اس کو ہمارے حوالے کرو, ہم اپنے قتل کا بدلہ لیں گے. میرے محترم دوستو یہ صحابی رسول ہے. تصور کرو ذرا, اور یوں سولی پر لٹکے ہوئے ہیں, اذیت دی جا رہی ہے اور یوں سلاخیں گرم کی جا رہی ہیں اور گرم سلاخوں سے یوں پیٹ میں ڈالا جا رہا ہے. اور میرے محترم دوستو اذیت دی جا رہی ہے, بدن کاٹا جا رہا ہے, انگلی کٹی, ہاتھ کٹے, بدن کٹے, خون بہ رہا ہے اور نیند بے ہوشی کی حالت میں ہے. ابو جہل آگے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اس صحابی کے کان میں, تو اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کیا؟ تو یہ چاہتا ہے؟ یہ صحابی کس حالت میں ہے؟ یہ بالکل سکرات الموت کے قریب ہیں, بدن میں سانس نہیں ہے, اذیت میں مبتلا ہے, بدن کٹا ہوا ہے. میرے محترم دوستو بدن زخموں سے چور ہے, وجود کٹا ہوا ہے. اس حال میں وہ کہتا ہے اس بات کو تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ پیغمبر مصطفیٰ ہوتے. میرے محترم دوستو سراوی نکلتا ہے جن کے بدن میں جان نہیں تھی, جب اس بات کو سنا یوں کرنٹ لگا اور یوں گردن اوپر کر کے کہنے لگے او مکہ کے مشرکو سنو, تم یہ کہتے ہو, ہم تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ مدینے کی دھرتی پر موجود ہوں, آپ کے تلووں میں ایک کانٹا چبھ جائے, ہم تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ محبت تھی حضور کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا,
آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ نے لیا. صحابہ تبرک کے طور پہ لڑ رہے ہیں, ایک لے رہا ہے دوسرا لے رہا ہے, جس کو پانی نہیں ملا وہ دوسرے کے بدن پر اپنا ہاتھ مل رہا ہے. حضور اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں اس بات پر کس چیز نے مجبور کیا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب اس بات پر ہمیں آپ کی محبت نے مجبور کیا. پھر آگے حضور نے فرمایا سنو, تم اس وقت تک اپنے اس دعوے میں کامل نہیں ہو سکتے. تم کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے, تمہیں آمنہ کے لال سے محبت ہے, تم محبت کا دم بھرتے ہو, محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس کی دلیل پیش کرو. کا دلیل یہ ہے تمہارا محبت کا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا. 3 باتیں حضور نے فرمائی, جب بھی زندگی میں بولو موت تک جھوٹ نہ بولو, کبھی جھوٹ زبان پہ نہ لاؤ, امانت میں خیانت نہ کرو, پڑوسیوں کے ساتھ ایذا والا معاملہ نہ کرو. فرمایا تم ایمان میں محبت میں سچے ہو. میرے محترم دوستوں, کہا صحابہ کو تھا, بتایا ہمیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے محبوب آپ سے محبت ہے, لیکن صبح سے شام تک جھوٹ بول رہے ہیں, شام سے صبح تک جھوٹ بول رہے ہیں, امانت میں خیانت ہو رہی ہے. سرکاری عہدے والا سرکاری کرسی پر بیٹھ کر جھوٹے دستخط نہیں کرتا, جھوٹی فائلیں آگے نہیں بھیجتا, رشوت کا بازار گرم نہیں کیا ہوا, بیوہ عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا, یتیموں کے مال نہیں کھائے جا رہے, ناجائز عہدوں کو استعمال نہیں کیا جا رہا, وقت میں خیانت نہیں کی جا رہی. ایک آدمی دکان میں گلے پہ لا کر کسی ملازم کو بٹھاتا ہے, 20 سال اس کے ساتھ اس کے گھر کے اوپر اس کے اوپر خرچہ کرتا ہے, 20 سال کے بعد اسی دکان کے مالک کو نہیں ڈستا, اسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا. دکانوں میں خیانت نہیں ہو رہی, ریڈیو پر خیانت نہیں ہو رہی, زندگیوں میں خیانت نہیں ہے. میرے محترم دوستو, کہاں محبت ہے حضور کے ساتھ؟ ساتھ والا پڑوسی ہے, کیا وہ خوش ہے؟ کیا میں اس کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ کدھر گئی محبت؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھنا انتخاب خداوندی صورت اور صورت کو نہیں دیکھتا, مال کو نہیں دیکھتا. آؤ ذرا تاریخ کے اوراق میں کچھ واقعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وقت کا بادشاہ ہے, نور الدین زنگی ہے. یہ کوئی غریب ریڑھی والا نہیں ہے, یہ کوئی فقیر نہیں ہے, یہ کوئی مسکین نہیں ہے, یہ وقت کا بادشاہ ہے. اور زندگی کیسی ہے؟ دن گھوڑے کی پیٹھ پر میدان جہاد میں گزارنے والا یہ مسلم حکمران ہے, یہ دلیر حکمران ہے, یہ زہد اور تقوی کا پیکر حکمران ہے. اور رات کی تاریکیوں میں عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر پیغمبر مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پڑھنے والا یہ حکمران ہے. رات کو اس وقت تک سوتا نہیں ہے جب تک حضور پر درود نہ پڑھ لے. آج بھی سویا, رات کو حضور کی زیارت ہوتی ہے. حضور کہتے ہیں نور الدین زنگی, کچھ آدمی مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں. یہ بیدار ہوا اور تڑپ کر رونے لگا کہ آقا کو کون اذیت دے رہا ہے. پھر سو گیا, بات سمجھ میں نہ آئی, پھر حضور کی زیارت ہوئی. بعض تاریخی روایت میں آتا ہے 3 دن آپ کو حضور کی زیارت ہوئی, پھر بعد میں ایک ہی رات میں 3 دن آپ نے ان 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا, خواب میں بتایا یہ 2 آدمی مجھے اذیت دے رہے ہیں, مجھے دکھ دے رہے ہیں. بیدار ہو کر کہنے لگتا ہے مدینے میں کچھ ہو رہا ہے, مدینے میں کچھ ایسا واقعہ ہو گیا. بیدار ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو ساتھ لیتا ہے, بہت سارا مال و دولت لے کر دمشق سے روانہ ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں 15 دن میں یہ عاشق رسول مدینہ کی دھرتی پر پہنچتا ہے, اور جاتے ہی سارے داخلی راستوں کو بند کرتا ہے. اور بند کرنے کے بعد کہتے ہیں اہل مدینہ کی دعوت ہے, اور دعوت کے بعد ہر آدمی مجھ سے مل کر جائے گا. دعوت چل رہی ہے, کھانے کے بعد لوگ مل کر جا رہے ہیں. سارے لوگ چلے گئے جن کا حضور نے بتایا تھا, وہ چہرے اس کو نظر نہ آئے. پھر پوچھنے لگا کوئی اور لوگ بھی ہیں؟ تو اہل مدینہ نے کہا مدینے کا کوئی نہیں ہے, مغربی زائرین ہیں, بڑے زہد, بڑا تقوی, بڑا فقیرانہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں, کسی سے بات نہیں, کسی سے کلام نہیں, فارغ وقت میں
बकी में लोगों को पानी पिलाते, बादशाह कहते हैं उनको मेरे पास लेकर आओ। जब वो मगरबी ज़ायरीन इसके सामने लाए गए, फौरन उसी वक्त पहचान लिया ये वही दो बदबख्त है जिनका हुजूर ने बताया था। लेकिन तहकीक हाल बाकी थी। उन दोनों को वहां छोड़ा, कहा किधर रहते हो? का रोजे के करीब एक मकान किराए पर लिया हुआ है। बादशाह वहां गया, जाकर मुआयना करने लगा। उस घर से भी जुहद और किनात की तस्वीर नजर आ रही थी। एक मकाम पर पहुंचा, मुसल्ला बिछा हुआ है और यूं बैठकर उस जगह को ठुकोरा तो क्या देखते हैं, अंदर से जगह खोखली है। मुसल्ले को उठाता है, नीचे एक सिल है। जब सिल को उठाता है तो नीचे गार जो रोज़े रसूल की तरफ जा रही थी। उसी वक्त समझ गया, वापस आया, इनको पूछा तुम कौन हो? काम यहूदी हैं, हमारे मजहब में सबसे बड़ी इबादत यह है पैगंबर मुस्तफ़ा के नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह जस्ते खाकी को निकाल कर ले जाए। उसी वक्त उठा और यूं गर्दन तन से जुदा की और जुदा करने के बाद जिस्मों को जला दिया और सज्जे में गिरकर मदीने की गलियों में रोता फिरता था, ऐ रब्बे कायनात, ऐ रब्बे कायनात, मुझ जैसे गुनहगार को इमामुल अंबिया ने इंतखाब किया इस खिदमत के लिए। यहाँ सिक्का मोहब्बत का चलता है, यहाँ सिक्का इताअत का चलता है, यहाँ सिक्का हुब्बे रसूल का चलता है, यहाँ गुलामी रसूल का चलता है। और फिर हुजूर के रोजा के गिर्द खंदक खुदवाई, इतनी खुदवाई के नीचे से पानी निकल आया, शीशा पिघला के उसको बिल्कुल बंद किया और आज तक रोजा रसूल महफूज है। आज आपको पता है, कहते हैं हिंदुस्तान में एक औरत हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करती है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए? रब्बा रब्बा रब्बा, उसको तो इबरत का निशान अल्लाह बनाएगा, लेकिन मेरे ज़िम्मे है मौत तक मैं इस वाक़े के तनाजुर में रब्बा ये अहद करता हूँ, ये वादा करता हूँ, मौत तक उस वक़्त तक नहीं सोऊंगा जब तक रोज़ाना 1000 दफ़ा हुजूर की ज़ात पे दुरूद न पढ़ लूँ। अहद करते हो या नहीं करते हो? वादा करते हो या नहीं करते हो? रोज़ाना 1000 दफ़ा सोने से पहले दुरूद पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे, इश्क में डूब पे पढ़ेंगे, मोहब्बत में पढ़ेंगे, और दूसरा कि आज के बाद मौत तक हुजूर की सुन्नत पर चलेंगे। यहाँ एक इंतखाब बादशाह का किया, मैंने कहा इंतखाब करने वाला रब है, और रब मेरे मोहतरम दोस्तों सूरतों को और शक्लों को नहीं देखता। यहाँ तो मोहब्बत का सिक्का चलता है। यह वाकया नवाब शाह का वाकया है। नवाब शाह के करीब एक बस्ती है जिसका नाम पुडहेटन है। वहाँ हाजी मानक बाबा, अभी भी उसकी कब्र वहाँ मौजूद है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पास बस्ती में मुसलमानों और कादियानियों का मुनाजरा था। मुसलमान मुनाजर मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह रहमतम वासिया ये भी पहुंच गए। मुसलमान भी एक कादियानियों का इलाका है, कादियानियों का जोर है, कादियानी ताकत में है, कादियानी नशे में है, सबके पास असला, सबके पास बंदूक। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुनाजरा होने से पहले उस अब्दुल हक कादियानी बदबख्त ने हुजूर की शान में कुछ गुस्ताखाना कलिमात कहे। मुसलमान भड़क उठे, उन्होंने कहा मुनाजरा नहीं करेंगे जब तक ये अपने कलिमात को वापस नहीं लेता, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगता। मेरे मोहतरम दोस्तों, कोहराम बर्पा हो गया, मुसलमान वापस आ गए, पूरे इलाके में ये बात फैल गई। हाजी मानक बाबा बूढ़ा जब घर में आता है, बीवी को कहता है पानी ला, बीवी बात नहीं करती। बच्चियों को कहता है पानी लाओ, बच्चियां बात नहीं करती। बीवी और बच्चियों ने दरवाजा बंद कर दिया और बीवी कहती है जा, मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तू मेरा खामिद नहीं है, ये बेटियां तेरी बेटियां नहीं है। और आजी तू इस साल हज पर गया था, मुझे भी साथ लेकर गया था, तू उम्मत खिजरा के सामने खड़े होकर दुरूद और सलाम के तराने पढ़ता था, तेरे सामने हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, और मानक तू जिंदा क्यों वापस आ गया? तू जिंदा किस तरह वापस आ गया? कहता है मेरे वजूद में करंट उभरा, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कुल्हाड़ी उठाई, ये बूढ़ा सीधा कादियानी के इलाकों में गया। अब्दुल हक अपनी फसलों में टहल रहा था, ये करीब पहुंचा और कहने लगा गुस्ताख रसूल तकड़ा हो जा। आशिक रसूल आ गया, वो भागा, पांव अटका, गिरा। हाजी मानक कहता है पांव नहीं अटका, कुदरत ने धिक्का दिया उसको। कहता है मैं करीब गया,
सीना सीधा किया और मैंने कहा इस सीने में मेरे मुस्तफ़ा का कीना है। सीने पर कुल्हाड़ी मारी, कहा इस उंगली से तूने गुम्बद खिजरा की तरफ इशारा किया था, उस उंगली को काटा। कहा इस जबान से तू बोला था, जबान को काटा। कहने लगा उसका खून मेरे कपड़ों पर लगा हुआ, मुझे कराहत आती, मैं सीधा सीधा थाने में गया। थानेदार मुझे देख रहा है कि ये खून में लथपथ है, हाथ में कुल्हाड़ा है। कमाने क्या बात है, तू तो मस्जिद में अजान देता बड़ा शरीफ आदमी है। का कल जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, मैं उसका काम तमाम करके आ गया, आओ मुझे हथकड़ी लगाओ। कहता है थानेदार रोने लगा, मैं तुझे हथकड़ी कैसे लगाऊं, तुझे हथकड़ी लगा के शफात मुस्तफ़ा से महरूम हो जाऊं। कहता है थाने में बैठा हुआ सारा थाना रो रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई जूस ला रहा है। का शक्कर में इतला दी गई, शक्कर से पुलिस आई, पुलिस वाले रो रहे, कहने लगे बड़े डाकुओं को पकड़ा, बड़े लोगों को पता। माने कहा तू आशिक रसूल है, हम कुछ नहीं कहते, खुद ही गाड़ी में बैठ जा, तुझे हाथ भी नहीं लगाते। कहते शक्कर जेल में गया, सारे कैदी मेरे पास आके और आकर कहने लगे, किसी ने कहा माँ को मारा, किसी ने कहा कत्ल के मुकदमे में, किसी ने कहा डाके के मुकदमे में। और मानिक तेरी किस्मत पर जाए, जहां जेल वाले भी तुझ पर रो रहे हैं, कैदी भी तुझ कर रो रहे हैं। अजीब निराला कैदी आया है जो इसके मुस्तफ़ा में मचलता हुआ आया है। मौलाना लाल हुसैन अख्तर, मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी, काजी एहसान मशुजाबादी, मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारे हजरात उसकी जियारत के लिए गए। हाजी मानक कहता है मैं रात को सोया, हुजूर अलैहिस्सलाम की जियारत हुई, आपने फरमाया हाजी तेरी कुर्बानी हम तक पहुंच चुकी है, तेरी कुर्बानी हमारी बारगाह में कबूल हो चुकी है। मानक फिक्र न करना, फिक्र न करना, कायनात सारी झोंक दी जाए फिर भी तेरा बाल बीका नहीं हो सकता। अल्लाह का लाडला रसूल तेरा मुकदमा लड़ेगा। फिर हुजूर ने फरमाया मानक पेशानी करीब कर, मुस्तफ़ा तेरी पेशानी को बोसा देना चाहता है। हाजी मानक कहते हैं हर 8वें दिन मुझे हुजूर की ज़ियारत होती थी। मुकदमा चला, 3 साल मुकदमा चला। लोगों ने कहा झूठ बोल दे, कहा नहीं नहीं, अदालत में कहता था अगर अब भी जो गुस्ताखी करेगा, कुल्हाड़ी अब भी मौजूद है, अब भी मैं उसको वासिल जहन्नम करूंगा। 3 साल के बाद जज लिखता है, मुसलमान जब अपने नबी की गुस्ताखी सुनता है तो मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी अकल ठिकाने में नहीं रहती। हाजी मानक के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब इसने उसको कत्ल किया उस वक्त इसकी अकल ठिकाने में नहीं थी, लिहाजा इसको बरी किया जाता है। ये शान और शौकत से बाहर आया, जिंदगी गुजारी। बड़े बड़े उलमा उस इलाके में जलसे होते, उन जलसों की सदारत ये हाजी किया करता था। मेरे मोहतरम दोस्तों, उलमा कहते हैं जब भी हम जाते इसको सामने बिठाकर इसके चेहरे को देखते, इसकी पेशानी को बोसा देते। कहते इसके चेहरे पे ऐसा नूर था, ऐसा खूबसूरत, बुढ़ापे में भी जवान नजर आता था। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर की मोहब्बत, फरमाया तुम उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक हुजूर की मोहब्बत तुम्हें अपनी जानों से ज्यादा नहीं हो जाती। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी जान पीछे, अपनी औलाद पीछे, अपना माल पीछे, अपना खानदान पीछे, अपना मुल्क और मिल्लत पीछे, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सबसे आगे। इसलिए जहां ये पैगाम है वहां एक आद करके आखिरी जाए, बस इसको पल्ले बांध लें, इस पर जम जाएं, इस पर अल्लाह से इस्तिकामत मांगे। अल्लाह आज के बाद मौत तक हुजूर की सुन्नत के खिलाफ नहीं चलूंगी। अपनी गमी में, अपनी शादी में, अपनी खजा और बहार में, अपने कारोबार और मुलाजमत में हुजूर का दीन सीख कर उस पर अमल करेंगे, खिलाफ शरा मामला नहीं करेंगे। बस इससे पिछली जिंदगी से तौबा करना, इससे पिछली जिंदगी पर तौबा, और आज के बाद हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। और दूसरा, इंशाअल्लाह मौत तक कम से कम 1000 दफा हुजूर पर दुरूद पढ़ के फिर सोएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।